یہ جو ہے ہمارے چینل کی 5th ویڈیو بن رہی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو ٹاپک بھی پتہ چل گئی ہے کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو لازمی اس میں ڈسکرپشن وغیرہ میں بھی لکھا تھا اور فرسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں لازمی ٹاپک کو ڈسکس کروں گا۔ تو اس میں ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ دیکھیے گا، کیونکہ میں نے اس کی کمپائلیشن نوٹس سے کی ہے اور یہ ٹاپک جو ہے کلاس 7 کی بک سے لی ہے اسلامیات کی، اور میرا یہی تھا کہ پہلے میں ایمان مجمل ایمان مفصل کی جو ہے چیزیں آپ سے ان کے ترجمہ ان کی تفسیر ڈسکس کروں، لیکن پھر ریفرنسز میں یہی تھا کہ اسلام کا پھیلنا اور کفار کے مظالم، مینس یہ کہ اسلام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھیلا اور باقی سارے نبی جو پہلے آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے کس طرح سے کیا چیزیں کی اور کفار کے مظالم کب تک سہتے گئے ہم، اور آج ہمارا غلبہ اسلام پر ہو چکا ہے اور پھر ہم اپنی شناخت کھو رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے آگے انسان بن سکتے ہیں۔ انسان تو ہیں ہی نہیں ہم، تو مسلمان ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ، یہ ویڈیو واحد ویڈیو ہے جس کو میں بولوں گا لازمی شیئر کیجیے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر، انسٹاگرام پر، اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں 1 منٹ تک، ورنہ کتنے ہیں جو کہ صرف اور صرف ویو دے کر چلے جاتے ہیں، تو لازمی 10 کو شیئر کریں۔ تو آپ اپنا کام کر لینا، جیسے مجھے جس کانٹینٹ کو شیئر کرنا ہے، ہاں مجھے میرے 4 دوست ہیں جن کو مجھے بتانا ہے، میرے 7 اسٹوڈنٹ ہیں، میرے 2 ٹیچرز ہیں، میرے فیملی ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ میں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس تک نہیں لگاتا، بس یہ بتاتا ہوں کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سمجھا سکوں۔ کیا ہے اسلام کا پھیلنا اور کفار کے مظالم؟ دیکھیے گا، اعلان نبوت کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام کھل کر وسیع پیمانے پر شروع کر دیا۔ مطلب اعلان ہو گیا تھا جب نبوت کا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر کام شروع کیا کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک آئے گا آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو میں، کہ کیا کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اتنا زیادہ خون آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک کو طیش آ گیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کام رہتی ہے کہ ہاں صحیح ہے، لوگوں نے کیا، اللہ کا دل بہت بڑا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کو دعوت دی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ہم دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پورا درود ابراہیم اللہم صلی اللہ پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک دن آئے گا جب مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور یہی ایمان مجمل میں بھی ہے، ایمان مفصل میں بھی ہے کہ قیامت آئے گی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہماری روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہماری سور پھونکیں گے اور ہم تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ، اس روز جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایویڈنس کی، پروف کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے ہم کتنے حقدار ہیں، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ میں ٹو بی آنیسٹ خود کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنے فیملی میں بھی، اپنے فرینڈ سے بھی، کہ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روک لے۔ سیم اسی طرح جس طرح انسان کو اتنی محبت اپنے آپ سے، اپنی پڑھائی سے، اپنے ماں باپ کے پیسوں سے کرنی چاہیے کہ وہ پیپرز میں پاس ہو جائے، جسٹ لائک دیٹ۔ نیکسٹ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کاموں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ کتنے بجے ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کی صلاح ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں، اگر میرے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی میرے اپنے، میں نے ان کو کتنی بار بولا کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کی تو بات ہوئی نہیں ہے، صرف آپ لوگ دیکھ لیں، اصلاح ہو جائے۔ یہ ویڈیو پہ اگر ایک دن میں مجھے 200 ویو مل جاتا ہے تو میں یہی بولوں گا کہ انسانیت اور مسلمانیت ابھی بھی زندہ ہے، کہ آپ لوگوں نے 10 کو فارورڈ کیا ہے، 20 ویو سے 200 ہو جائیں گے، اور اگر 500 مل جاتے ہیں مجھے ویو تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکسٹ، وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے، اس کو سرکش اور حکم نہ ماننے والے بندے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا تھا؟ انسان کا جو لفظ ہے وہ ابد سے نکلا ہے، جس کی میننگ انسان ہے، کہ انسان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور نیکسٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی بار بار شیئر 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 لائک 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 کہہ رہا ہوں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں۔ اللہ کے پاس لاکھوں کروڑوں فرشتے ایسے ہیں جو کہ سجدے کی حالت میں ہیں، جو کہ تشہد کی حالت میں ہیں، جو کہ رکوع کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی صلاح کریں، جس طرح ابھی میں کر رہا ہوں، میرے ٹیچرز نے کی، آپ کے اور ٹیچرز نے کی، کل کو آپ ٹیچر بنیں گے،
اس وجہ سے. اور اللہ کو حکم ماننے والے اس کے بندے پسند یہ نہیں جو کہ ہر چھوٹی بات پر لوگوں سے منہ بنا کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو ان سے کنیکٹ نہیں ہیں، اس سے کنیکٹ نہیں ہیں. ایسا نہ کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، جو کہ آپ لوگوں نے کلاس میٹرک میں پڑھا ہے. سومناتھ کی فتح جو پرانی بیچز کے ہیں، مینس 2000 آئی تھنک 18 تک میں یہ بک چلی ہے. سومناتھ کی فتح میں کیا کہا گیا تھا کہ وہ بت فروش ہونا چاہتا تھا، بت شکر نہیں کہ بت کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا مجھے اگر اللہ مجھے پرووائڈ نہ کرے تو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نہ کہ بت پرستوں کی، جو کافروں کے عقیدے کے بالکل خلاف تھی. کافر اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے. خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا مختلف عرب قبائل کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں بھی جو بتیں رکھی ہوئی تھیں اس کی پوجا ہو رہی تھی، جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قریش ہی کی تھی. اور اس وجہ سے پورے عرب میں قریش کی عزت کی جاتی تھی. قریش اس کی حفاظت کرتے تھے اور پھر اس کی عزت ان کی عزت کرتے تھے. اگر کوئی بندہ آپ کا کوئی کام کرتا ہے تو آپ ان کی عزت ہی کرتے ہیں. توحید کے پیغام سے قریش بھڑک اٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو دل سے ایک ماننا، اس کا قرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ماننا ہے. دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات ماننا اور دل سے بھی اس کا اقرار کرنا کہ ہاں میں ایسا کہہ رہا ہوں، ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. توحید لڑائی جھگڑے کے راستے پر چل پڑے. انہوں نے حضور پر گندگیاں پھینکی، پتھروں سے مار کر زخمی کیا. گندگیاں جس نے پھینکی وہ عورت آپ کو پتہ ہے. اگر ایک پوائنٹ پہ میں مشرکین کی بات نہیں کروں، جمیل کا واقعہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ اپنے گھر کا گندا کچرا پھینکا کرتی تھی. اس کے بعد جب ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نہیں گزرے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا تو انہوں نے حضرت کسی صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ آج اس بوڑھی عورت نے مجھ پہ کچرا کیوں نہیں پھینکا. تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. عیادت کے لیے جانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، زیادہ طبیعت خراب ہے. اسی وقت وہ عورت مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ٹاپک ہے. طائف کا واقعہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، جس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ منہ سے کہیں تک نہیں، آنکھوں سے اشارہ تک نہ کریں، جسٹ ایک بار پلکیں بند ہیں تو کھول لیں، آنکھیں بند ہیں تو کھول لیں اور کھلی ہیں تو بند کر لیں، ہم یہ تباہ کر دیں گے. لیکن نبی نے کہا نہیں، صلہ رحمی، ہم خود ان کے ساتھ اچھا سلوک پیش کریں گے کہ ایک دن یہ سدھریں گے. کہتے ہیں نا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، لڑنے والوں کو جس نے آپس میں ملایا، وہ ہے نبی کی ذات. الگ کرنا تو انہوں نے سکھا ہی نہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ لوگوں کو کنیکٹ رکھنا سیکھیں، اس کی بات کا برا اس کی بات کا برا نہیں مانیں. آفٹر آل ہم سب لوگوں کو مر ہی جانا ہے. مذاق اڑایا گیا، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا، نعوذ باللہ. بالکل بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی اور اللہ نے اتنا تک کہہ دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں کائنات نہیں بناتا. کیونکہ جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کوٹیشن کہہ رہا ہوں، آئی گیو می اے پارڈن، جب کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہی کہا اللہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انسان، اللہ تعالیٰ کے سب کے محبوب نبی ہوں گے اور جو کہ آخری نبی ہوں گے ہمارے. یہ سارے ٹاپک ہیں. حضور کے قتل کی سازشیں کی گئیں، لیکن اللہ کے نام لیوا دین اسلام کو پھیلانے میں بہادری سے آگے بڑھتے گئے. مطلب اپنی چیزوں کو روکا ہے نہیں، آگے بڑھتے گئے اور وہ چیزیں کنٹینیو رہیں. جی، تو قتل کی سازشیں کی گئیں، لیکن کبھی بھی اسلام کو پھیلانے سے اور ان سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے. اس طرح صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے نت نئے طریقے ڈھونڈے اور ان پر آزمائے جاتے تھے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کرام کو بڑی بے دردی سے شہید بھی کر دیا گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک کام برا ہو گیا تو آپ اگلے کے لیے اسٹارٹ لینے سے ہی گھبرانے لگیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اب تو ہماری زندگی میں کچھ باقی ہی نہیں رہا ہے. ایسا کام انہوں نے نہیں کیا.
صحابہ کرام کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا معمول کی بات تھی، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود وہ مسلمان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اور کو اپنا معبود تسلیم کیا۔ یہ بات تو آپ اپنے دل و دماغ میں فکس کر لیں، اور میں خود بھی فکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید کہ میں بھی دیکھوں کہ کہیں پر میں شرک کر جاؤں، نعوذ باللہ، لیکن شرک تو کرنا ہی نہیں ہے۔ کہا ہے نا، والدین اگر یہ بولیں کہ نماز نہیں پڑھو ایک لیول پر تو نہ پڑھے، لیکن اللہ دو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی۔ اس کو ماننا ہے ہمیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور کہ وہ کبھی دو نہیں ہو سکتی۔ کافر ہے وہ جو ایسا سوچتا بھی ہے۔ تبھی بار بار آپ لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اگر کسی کی صلاح کرواتے ہیں، مجھے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی فرض ہے کہ آپ اس کو 10 لوگوں کو شیئر کریں۔ نہیں کوئی دیکھتا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کیا۔ ہم اتنا سا کام نہیں کر پا رہے اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانیں دے دیں۔ آپ ذرا سوچیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف نے ان کو ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھاری گرم پتھر سینے پر رکھ دیا اور انہیں اسلام چھوڑنا اور شرک کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ بتوں کی خدائی کا اعتراف کریں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر قائم رہیں۔ مینس کے غلام تھے، حبشی تھے، سید نہیں تھے۔ لیکن آج ہمارا لیول کیا، جو سید ہے، میں خود سید ہوں، میں بولوں بھائی یہ تو خان ہے، یہ تو انصاری، یہ تو شیخ ہے، نہیں۔ ہاں، سید نبی کے گھرانے کو لنک کرتا ہے، سید جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو لنک کرتا ہے، لیکن ہر کی اپنی امپورٹنس ہے۔ ایک جو بچہ کل پیدا ہو اس کی امپورٹنس اور ایک جو 100 سال کے اولڈ مین ہیں ان کی امپورٹنس سیم ہے۔ بڑے چھوٹوں کی عزت ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان نہیں دی ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے نا وقت 4 دفعہ رکا، وہ ہم ڈسکس کریں گے، تو خالق نے صبح نہیں کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی۔ اب بتائیں، تو اس طرح سے محبت کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے سوچنا اور ایک کرنا، اور ایک ہم ہے کہ دوسروں کو جتنا ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، جتنا ڈیگریڈ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اور ہم نے سوچا ہوا ہے کہ کبھی ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیوں کریں؟ اب لوگوں کا یہی ہوتا ہے، سوری ٹو سے، کہ میں یہاں پہ لا رہا ہوں کہ ہم سبسکرائب کیوں کریں، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، مطلب ہر کچھ پیسہ ہے۔ بالکل مولوی نے کہا نا کہ ابھی 10 روپے بول دیا جائے فجر کی نماز پڑھ کر، اگر 1 روپے بھی ہوگا تو لوگ آئیں گے۔ لوگ اتنا گر چکے ہیں کہ وہ 1 روپے کے لیے بھی کریں گے سارے کام۔ حضرت بلال ہمیشہ قائم رہیں۔ اور کیا کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے؟ صرف احد احد احد، اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک رہے گا، اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک رہے گا، اور اسی پر اپنی پوری زندگی گزار دی۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کروایا۔ ٹاپک یاد رکھیے گا، آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ، یہی ٹاپک ہمارے MCQs میں آیا تھا اور میں نے غلط کیا تھا، اور یہ مجھ پہ کہتا ہوں کہ 5 فنگرز ہے، لعنت ہے کہ میں اتنا چھوٹا MCQs غلط کر کے آیا۔ اور ایک بچے کی ویڈیو میں دیکھ کر گیا تھا کہ بک کی ایبریویشن کیا ہوتی، تو 2 آئی تھی، بگیسٹ آبجیکٹ آف نالج اور بگ اوشن آف نالج۔ اب بتائیں، تو کون کس سے کتنا سیکھ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پڑھانا میری ذمہ داری ہے، پیپر دینا بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے ٹیچرز مجھے پڑھا سکتے، دماغ میں ہٹا نہیں سکتے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو کریں شیئر اور سبسکرائب، یہ میں پہلی بار خود کہہ رہا ہوں، سوری سبسکرائب نہیں، شیئر کریں تاکہ ویوز نہیں آئیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ بولتا ہوں ویوز سے ہی مجھے پتہ چلے گا کتنا شیئر کیا گیا، اور ایک دن میں 500 ہو جاتی ہے رینکنگ، تو پھر آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے۔ گفٹ کیا ہے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ نیکسٹ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک دن اب جب ابو جہل ان پر ظلم کرتے کرتے تنگ آ گیا تو اس نے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ بتائیں آپ کہ ہم کتنا گر چکے ہیں۔ کہتے تو اللہ ایک ہے، لیکن کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں۔ ہم تو صرف ایک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، PUBG میں لگے ہوئے ہیں، فری فائر میں لگے ہوئے ہیں، بس ان کو کر دیں ختم، اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ٹیچرز کی عزت کریں، پڑھائی کی طرف جائیں۔ موبائل ہر کے پاس ہے، میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی پریورٹی دے گا، میں تو گانے سنتا ہی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال مجھے اعتکاف کی توفیق دی، معتکف تھا، بہت اچھا۔ تمام مفتی صاحبوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی وجہ سے ہی آج یہ دنیا چل رہی ہے، کل کو ہمیں ہی دنیا چلانی ہے۔ اللہ تو چلا رہا ہے، لیکن یہ دنیا کے نظام کو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر ہم نے خود بنانا ہے۔ یہ گیسٹرز پوسٹرز بھی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں، ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئے، واٹ از دس؟ آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں یا میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ نیزہ مار کر شہید کر دیا کہ تھک گئے،
تو ہمیں اسلام کے لیے اتنا ہی کرنا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک چڑیا کی چوچ میں جو پانی آتا ہے نا وہ زندگی ہے ہماری یہ زندگی. اور ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو کب اس سمندر میں کبھی پانی بننا کم ہو سکتا ہے، اتنی زندگی ہماری ابدی ہے، اصلی ہے. کفار مکہ کا خاص نشانہ مظلوم عرب مسلمان اور غلام عورتیں اور مرد تھے جن پر ہونے والے مظالم کی داستانیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے. سچ میں I have no words to say and discuss with you because I have off totally. I have stopped کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم پہ اللہ کا کوئی ایمان نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں. ہم کوئی اچھے نہیں ہیں. ہم نے آج اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، اپنے ساتھ بہت غلط کیا ہے. یہی امید کروں گا کہ شاید اس وجہ سے، میری وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ توفیق تو اللہ دیتا ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کہ شاید کچھ اصلاح ہو جائے. میری اصلاح جس طرح مفتی صاحب کے بیانات سے ہوئی شاید آپ کی بھی وہ بیان ہو جائیں. تو یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. ود ان 24 hours اگر یہ 500 ویوز آتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھوں گا کہ شاید میرے ذریعے بھی اسلام پھیلا ہے. اور آپ بھی سمجھیں گے کہ اس چینل پہ ویوز ہیں، ہم نے کام کیا. تو آپ کو بھی پتہ ہے، جس طرح سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے، جو سچ بولتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جس طریقے سے باقی سبجیکٹ کے لیکچرز چل رہے ہیں اور اسلام کی باتیں چل رہی ہیں وہ چلیں گی. ولاگ کا ڈسکس بھی ہوگا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. کرونا وائرس سے ایک دوسرے سے یہی کہوں گا کنیکٹ رہیں، لیکن SOPs کا خیال رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں. 5 ٹائم وضو سے ہی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ.